بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 ربیع الثانی سن 1444 ہجری 19 نومبر سن 2022 عیسوی کا اہم پیغام یہ ہے کہ دارالفتہ میں بہت سے سوالات حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش منانے سے متعلق آتے رہے اور سوال کیا جاتا رہا کہ کیا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جینتی منا سکتے ہیں؟ اس میں شرکت کرنے اور یوم پیدائش منانے والوں کا ساتھ دینا کیسا ہے، جبکہ اس کے لیے نوجوانان مل کر باضابطہ خرچ کا نظم کرتے ہیں، پھر اس میں ریلی نکالی جاتی ہے، اس ریلی میں ڈی جے باجے بجائے جاتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ محترم سامعین، اس سوال کا جواب آپ خود عمل کی نیت سے سن لیجئے اور دوسروں تک امانت داری کے ساتھ پہنچانے کا اہتمام کیجئے۔ پہلے اچھی طرح سمجھیے، شہید آزادی وطن حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے مضبوط، اعمال کے پابند، سچے وفادار محب وطن حکمراں تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سن 1782 عیسوی میں میسور کے حکمراں کی حیثیت سے تخت نشین ہوئے اور انگریزوں کے خلاف اپنی مضبوط جد و جہد انہوں نے جاری رکھی، کیونکہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان پر ناجائز قبضہ جما کر یہاں کی عوام کا استحصال کرنا چاہتے تھے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کمپنی کی مخالفت کی تو انگریز نے انہیں اپنا دشمن بنایا اور ٹیپو سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر کے ان کے خلاف غلط افواہیں انہوں نے پھیلائی۔ لیکن حضرت ٹیپو سلطان کا مشہور مقولہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ وہ انگریز کے خلاف ڈٹے رہے۔ بالآخر سن 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کا دفاع کرتے ہوئے محب وطن حضرت ٹیپو سلطان نے شہادت حاصل کی۔ ان کی شہادت کی خوشی میں ایک انگریز جنرل نے اعلان کیا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آج بھی ٹیپو سلطان شہید کو شیر میسور کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، جس محب وطن حکمراں کو ان کی حکمرانی تلاوت، صوم و صلات، ذکر و اشغال سے نہیں روک سکی، انگریز کی ساری قوت اس شیر دے شخصیت کو قوت ارادی سے باز نہ رکھ سکی، افسوس ان کے کارناموں سے عبرت پکڑ کر ان کی اتباع کرنے کے بجائے ان کے اعمال، عبادتوں، ذکر و فکر کے مذاکرے اور عوام میں ان کی دینی ملی فکری سوچ پیش کیے جانے کے بجائے چند سالوں سے نوجوانوں نے ان کے نام پر یوم پیدائش جینتی حضرت ٹیپو سلطان کا نام دے کر ان کے عنوان پر مختلف خرافات، ڈی جے باجے شروع کیے ہیں۔ آج کے اس اہم پیغام سے ان نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے، آپ مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہم اہل اللہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین کا خوب احترام کرتے ہیں، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، ان کے کارناموں کو فراموش نہیں کر سکتے، ان کے طریقوں کو مٹا نہیں سکتے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے، ان کے نام پر ڈی جے باجے بجانا، ناچ گانے کرنا، نمازوں کو قضا کرنا، ہرے گلال اڑانا، ان کی تصویر میں نوجوانوں کا اپنی تصویریں لگانا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو پھولوں کے ہار اور چادر چڑھانا، آپ سچے دل سے تصور کیجئے ان باتوں سے ان کے روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ وہ اگر اپنے قبر میں سے جواب دے سکتے تھے تو انہوں نے یہی کہا ہوتا، اے نوجوانوں، اگر کچھ پڑھ کر بخش نہیں سکتے اور کچھ نیک کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے یوم پیدائش پر ناچو تو مت، گانے بجانے تو مت کرو، ہماری دعائیں نہیں لے سکتے تو ہمارے نام پر ڈی جے باجے ناچ گانے کر کے ہماری بد دعائیں تو مت لو۔ نوجوانوں، دوستو، خدا را دیگر قوموں کی طرح آپ جینتی مت مناؤ، یہ خالص غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام اور مسلمان اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے نام پر منائی جانے والی جینتی کا کوئی تعلق نہیں، یہ گناہ عظیم ہے۔ اللہ، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والا عمل ہے۔ خدا را غیروں کی نقالی سے بچو، اپنے ایمان، اعمال، عبادتوں کو بچانے کی فکر کرو۔ اب تک جو کچھ ہوا اس پر توبہ استغفار کرو، ورنہ اللہ کے دربار میں جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے، میں نے تو وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر دی،
ایک طرف اس زمانے میں ملک و ملت حیران و پریشان رہا اور تم ہمارے نام پر ڈی جے باجے ناچ گانے کر رہے تھے. دل سے سوچو اس وقت ان کے نام پر GNT منانے والے احباب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو کیا منہ دکھا سکیں گے. آج سے عہد کر لو خود بھی بچیں گے, اپنی بھولی بھالی عوام اور نوجوانوں کو بھی اس فتنے اور گناہ عظیم سے بچانے کی مکمل فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ یہ پیغام پورے امت میں عام کر کے اس قسم کی خرافات سے بچنے کی اور بزرگوں کی اور ہمارے اکابرین اور بڑے اور اہل اللہ کے اچھے طریقوں کی سے عبرت پکڑ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق ارزانی مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.